اور یہی خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد دیا تھا اس میں اسی بات کا اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کوئی بھی مقابلہ نہ کرے، خون ریزی نہ ہو، لیکن چند بندوں کے نام لے کر، اور مورخین نے ان کی تعداد 12 بتائی، بعد نے 10 بتائی، اگر لونڈیوں کو ڈال دیا جائے تو وہ 12 ہی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کے نام لے کے کہا، ابن خطل، اکرمہ بن ابی جہل، فلاں فلاں فلاں، اگر خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے بھی چھپ جائیں ان کو امان نہیں ہے، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ وہ حرمت رسول کا عظیم الشان فقہی باب جس کو آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا ہے کہ کئی باتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ نے معاف کی ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن ایک جرم اتنا سنگین ہے جس کو اللہ نے بھی معاف نہیں کیا اور رسول اللہ نے بھی معاف نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تحقیر، توہین، سب و شتم اور رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ کیا جائے۔ یہ 12 کے 12 وہ افراد تھے، 12 کے 12، 3 لونڈیاں اور 9 مرد، بعد نے کہا 5 عورتیں اور 7 مرد اور 8 مرد، مختلف روایات۔ یہ وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے شعر و شاعری کے ذریعے، سب و شتم کے ذریعے، ہجو کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے اللہ رب العزت کے وحی کے تابع ہو کے ان کے قتل کا حکم جاری فرمایا۔ بات آئی ہے تو یہ بھی بات سمجھ لیجئے، اکرمہ بن ابی جہل بھی ان میں شامل تھے جن کے قتل کا حکم تھا، اور یہ اللہ رب العزت کی قسمت تقدیر ہے اور اللہ رب العزت کی مشیت ہے اور ان کا اذن ہے کہ ان میں سے بھی جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان میں سے بھی اکثریت نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ چند قتل بھی ہوئے، باقیوں نے ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، اکرمہ بن ابی جہل نے، سہیل بن عمر نے اور ان کے ساتھیوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ابو سفیان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہتھیار نہیں اٹھانے، جنگ نہیں کرنی، اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی جائے، خانہ کعبہ میں پناہ لے لی جائے، اپنے گھروں کے دروازوں کو دیکھیے، کبھی کوئی فاتح ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ امان میں آ گیا، اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ تو ان جو سرداران قریش تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، نہیں، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابی جہل، کہ ہم رسول اللہ کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ اور ان کی قسمت ایسی، انہوں نے جو انتخاب کیا رستہ روکنے کا، کس لشکر کا؟ حضرت خالد ابن ولید کا، جو خندمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہن میں تھا بعین ویسا ہوا کہ کفار قضاء کے مقام سے میرا مقابلہ نہیں کریں گے کہ اتنا بڑا لشکر تیزی سے نیچے اتر رہا ہے، نیچے سے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کے ذہن میں بھی یہ بات تھی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اترائی کی طرف سے لشکر ہمارا اوپر آئے گا اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے وہاں پہ کس کو متعین فرمایا ہوا تھا؟ حضرت خالد ابن ولید کو، اور ان کو حکم دیا تھا جو آئے کاٹ دینا۔ یہ ایک قریشیوں کی ٹکری واحد تھی جس نے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا، جس نے فتح مکہ کے اوپر جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ ایک پہر مورخین نے لکھا ہے، ایک پہر سے مراد اور اس سے بھی کچھ کم اس وقت کے دور کے حساب سے، آج کے اگر ٹائم کو دیکھا جائے تو 1-1.5 گھنٹہ مزاحمت کی، صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ مزاحمت کی، اور لیکن پھر اس قوت اور حضرت خالد ابن ولید کے لشکر کی، اور انہوں نے اول جب وہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے تھے تو تیر برسائے، کچھ دیر کے لیے لشکر رکا، حضرت خالد بن ولید نے عمدہ حکمت عملی کے تحت اس لشکر کو کاٹ پھینکا اور قریشی یہاں سے بھی بھاگ گئے۔ اب یہاں پہ ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ، مورخین نے چونکہ حماس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، اور حماس نامی ایک قریشی مکہ کے اندر ہوا کرتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا تھا تو وہ جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اور اپنی بیوی کے سامنے، عربی کے مشہور اشعار ہیں وہ آج بھی نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، کہنے لگا، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آج میں اپنی بیوی کو مخاطب ہو گئے، کچھ خادم تیرے لیے پکڑ لاؤں گا، کہاں سے؟ رسول اللہ کے لشکر سے جنگ کروں گا، چند کو غلام بنا لاؤں گا اور چند کو اٹھا کر قیدی بنا لاؤں گا، اس گھر میں تیری خدمت کریں گے۔ جب حماس اور اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر کے لشکر کو شکست ہوئی، اور بھاگ کے اپنے گھروں کی طرف اور مختلف صحراؤں کی طرف اور دریاؤں اور سمندروں کی طرف بھاگے، حماس تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوا،
تو بی بی کہنے لگی ہاں جی آپ نے تو آج خادم لانے تھے، آپ نے تو آج غلام لانے تھے، آپ تو پشت پھیر کے بھاگ آئے ہیں۔ تو عربی کی وہ شعرۂ آفاق نظم جس میں جمجمہ، ہم ہما، ہندمہ، یہ سارے کے سارے الفاظ شاعری عربی میں ایک ہی نظم میں موجود ہیں، یہ اسی حماس کی ہے۔ اور وہ کہنے لگا اگر تو ہندمہ کا مقام دیکھ لیتی اور کلائیوں اور کھوپڑیوں کو اڑتا ہوا دیکھ لیتی تو تم مجھ سے یہ شکوہ نہ کرتی۔ بہرحال یہ بھی فرار ہو کے آ گیا۔